آپ کو لگتا ہے کہ ہاں 2-4 آدمیوں میں ہے وہ بیماری ہو گئی تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم ہی کو دیا. نہیں، مسلمانوں ہمیں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. شکر، صبر ہمارے اندر ہونا ضروری ہے. اس چیز کو دنیا کے کوئی بھی مذہب نہیں سمجھ سکے گی، وہ مانیں گا ہی نہیں. لیکن مسلمان کے پاس اگر کچھ بھی نہ رہے اور اللہ کو اگر پہچانتا ہے تو کبھی ناشکری نہیں کرے گا. کچھ بھی نہیں ہے ہم پھر بھی مالدار ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں مالدار ہیں، اس لیے کہ جواب دلیل ہمارے پاس لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ طیبہ ہے ہمارے پاس. دنیا کی ساری چیزوں کو، زمین و آسمان مابین تمام چیزوں کو میزان کے ایک پلڑے میں اور کلمہ طیبہ کو ایک پلڑے میں، پھر بھی ہمارا وزن بھاری ہوگا. ہم غریب کہاں سے ہیں؟ ایک آدمی جا رہا تھا، ان کے پیر میں جوتی نہیں، کہہ رہے اللہ نے ہمیں بہت غریب بنا دیا. تھوڑی دور جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کے پیر ہی نہیں. وہ آدمی سمجھ رہا اللہ تو نے مجھے پیر دیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، سکون سے کام لیں. اور ایک چیز، ہزاروں مال آپ کے پاس رہیں، اگر اللہ چین نہ دے آپ اپنی زندگی میں مطمئن نہیں ہو پائیے گا. دولت ہے، کاروبار ہے، زمین ہے، پیسہ ہے، خزانہ ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اللہ اگر سکون نہ دے تو آپ شانتی حاصل نہیں کر سکتے. کھا رہے ہیں چین نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کی شکریہ ادا نہیں کرتے. اور کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون پہنچانے والے اللہ کا ذکر ہے میری بہنوں، اللہ کی یاد ہے. آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس صاحب سکون نہیں ہے، آج ہم بازار سے کچھ ایسی چیز لائیں گے کھائیں گے ہمیں سکون مل جائے گا. نہیں، سکون دلانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اللہ جسے سکون دے گا، اور سکون خرید کے نہیں مل سکتا ہے. اس لیے آپ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، انشاءاللہ آپ کے زندگی میں چین آئے گا. خود اللہ کے رسول فاقہ کشی کے شکار تھے، صحابہ کرام بھوک سے آزمائے گئے. ہم اور آپ کیا ہے؟ حضرت علی نے سنا کہ اہل بیت میں سے اللہ کے رسول کے گھر میں کھانا نہیں ہے. حضرت علی مزدوری کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ مزدوری کے بہانے سے کوئی اگر کام دلوانے والا، کام دینے والا مل جائے، ان کی یہاں محنت و مزدوری کر کے کچھ سامان مل جائے گا. دیکھیے حضرت علی کون ہے؟ داماد رسول. کون ہے؟ خلیفہ ہے. کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہے، جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی ہو. ان کا یہ حال ہے، گھر میں کھانا نہیں تو کام ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے. آج اگر کوئی مولوی کچھ کام کر لے، سماج والے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو مولوی صاحب کتنے لالچی انسان ہیں، کام کرنے گئے. بھائی محنت و مزدوری کرنا کیا غلط ہے؟ لیکن اس سے بڑھ کر کہیں اگر غور کیا جائے کہ مزدوری کرنے کے لیے نکل پڑے اس لیے کہ گھر میں کھانا نہیں ہے. مزدوری کرنے کے لیے نکل گئے کہ راستے میں کوئی آدمی مل جائے، وہاں کچھ کام مل جائے، کام کر کے کچھ کھانا مل جائے گا، کچھ پیسہ مل جائے گا، کچھ درہم و دینار مل جائے گا، کھجور وغیرہ مل جائیں گے تو لے کر آئیں گے. ایک انصاری عورت کے وہاں آپ رکتے ہیں، اس انصاری عورت نے کہا کہ اگر کام تمہیں چاہیے تو ہمارا ایک باغ ہے، وہاں کھجور کے درخت لگائے ہوئے ہیں، آپ کنویں سے پانی کھینچو، بالٹی لو اور پانی اٹھاؤ اور اس باغ کے پودے میں دیتے رہو. ایک بالٹی کھینچو گے اور درخت کے پودوں میں دو گے تو ایک بالٹی کے عوض تمہیں ایک کھجور دی جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک بالٹی کی طرح کرتے کرتے 17 بالٹی کھینچے اور ان پودوں میں، ان باغ میں پانی دیتے گئے اور 17 کھجوریں لیے اور اللہ کے رسول کے پاس لے کر حاضر ہو گئے. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھا فاقہ کشی کی عالم، یہ تھا اہل بیت کی حالت. تو ہم اور آپ اگر ہمارے گھر میں کچھ نقص ہو جائے، ہمارے گھر میں اگر کچھ کمی آ جائے تو ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، ہم اللہ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں. وہ اللہ جس
जिसने हमें चलने के लिए 2 पैर दिए, वो अल्लाह जो हमें देखने के लिए 2 आंखें ट्यूबलाइट की शक्ल में दिए। दुनिया की लाइटें देखिए, ये चांद देखिए, ये जब तक चौथ भी रहता है रोशनी करता है, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सूरज दिन में रोशनी करता है, रात में खत्म हो जाती है। लेकिन हमारी आंखों में इतनी अल्लाह ने ताकत दी, इतना पावर दिया है कि हम रात के अंधेरे हिस्से में भी कुछ दिख लिया करते हैं। हमें अल्लाह ने एहसास दिया है, हवा से खमसा अल्लाह ने हमें दिया है कि हम आइडिया से इशारे से बहुत कुछ कर लेते हैं। हमारे पास हाथ दिया है, हमारे पास आंख अल्लाह ने दी है, हमें नाक दिया है, हमें सुनने के लिए कान दिया है, फिर भी हम अल्लाह के नाशुक्री करते हैं और कहते हैं अल्लाह तूने मुझे गरीब बनाया है। लेकिन मुसलमानों, हम और आप हकीकत में गरीब नहीं है, हकीकत में हम और आप गरीब नहीं है, लेकिन हम समझने में देर करते हैं, समझने में हम गलती करते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको अगर हकीकी माबूद को पहचानना है तो हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, कभी भी अल्लाह की नाशुक्री ना करें। जब हम अल्लाह को पहचान जाएंगे तो अल्लाह भी हमें पहचानेगा, और अल्लाह पहचानेगा तो हमें अजाब नहीं देगा बल्कि जन्नत देगा। आइए मैं आपको एक सुल्तान महमूद गजनबी का वाक़या बताऊं। उनके पास एक ऐसा गुलाम था, गुलाम जिनसे वो बहुत मोहब्बत करता था। जब उनसे मोहब्बत होने लगी और कई गुलाम था, उन सबको हसद हो गया। मान के चलिए बाप का 10 बेटा है, बाप का 5 बेटा है। बाप अगर एक ही बेटा से मोहब्बत करता है, यहाँ से गरबनंगा जाता है, टप्पू जाता है, कहीं जाता है, उसी बेटा को लेकर जाता है। 4 बेटे के मन में ख्यालात आते हैं। माँ अगर एक बेटी से मोहब्बत करती है तो बाकी या 2 और 3-4 बेटियों जो भी बकिया है, उन बेटियों को हसद होता है कि क्या बात है कि हम भी तो माँ की बेटी है, माँ ने उस बेटी को जन्म दिया है तो मुझे भी जन्म दिया है। माँ हमारी अगर वो है तो उनकी भी वही माँ है। क्या बात है कि माँ उसी बेटी से मोहब्बत करती है, क्या बात है कि बाप उसी बेटा से मोहब्बत करता है। तमाम गुलामों को अयाज से नफरत हो गई, अयाज के बारे में हसद होने लगा और कहने लगा मालिक क्या बात है कि आप सिर्फ एक गुलाम से और अयाज से मोहब्बत करते हैं, इसका क्या मतलब है? अयाज से इतनी मोहब्बत, नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो अयाज के साथ, एक सब में खड़े हो रहे हैं तो अयाज के साथ में खड़े हो रहे हैं तो अयाज के साथ। जिसको शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह अल्फाज नकल किया कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बादशाह है, गुलामों के साथ ये हरकत, गुलामों के साथ चलने का ये तरीका, नमाज भी पढ़ रहा है तो एक साथ, सब में खड़े हो रहे तो एक साथ। तो तमाम वजीरों को हसद हो गया। एक दिन बादशाह तमाम वजीरों को समझाना चाहते हैं कि आए वजीरों, आए दरबारियों, सुनो, मैं इसलिए अयाज से प्यार करता हूँ, इसलिए उनसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए उनको बाजार ले जाता हूँ। एक वाकया उनके सामने कर दिखाया, एक रोल अदा किया कि कहीं से कड़वे फलों को जमा किया और सारे दरबारियों को दरबार लगाया, एक तरफ दरबारियों को बिठा दिया और सबके हाथ में एक एक कड़वा फल दे दिया और हुक्म दिया दरबारियों, अरे वजीरों खाओ इस फलों को। सबको लाइन बाय लाइन बिठा दिए और एक एक फल दे दिए। बादशाह ने एक मिसाल कायम की, सबको एक एक फल दे दिया। फल कैसा था? कड़वा। खाना शुरू किया, कड़वा लगा, सबने थू थू करके फेंक दिया। लेकिन जिनसे ज्यादा मोहब्बत करता था अयाज से, उन्होंने नहीं फेंका, खा लिया। अब बादशाह पूछ रहा अयाज तुम ये बताओ, मेरे और भी तो वजीर हैं, सबने फेंक दिया, तुमने क्यों नहीं फेंका? तुम्हें कड़वा नहीं लगा? अयाज का जवाब सुनिए मेरे भाइयों। जो बंदे और रहमान के अंदर निस्बत होती है, रिश्ता होता है, मालिक और गुलाम के अंदर जो रिश्ता होता है, वो देखिए, वो जवाब था। अयाज ने कहा मालिक मैं आपके कई सालों से आपके पास रहता हूँ, काम करता हूँ, आप मुझे मीठा मीठा फल खिलाए और आज आपने कड़वा फल दिया, तो क्या मैं उन अच्छे फल देने का सिला और एहसानात को भूल जाऊं जो आज आपने मुझे कड़वा फल दिया इसकी वजह से?
یعنی آپ اتنے دنوں تک اچھے اچھے پھل دیے اور آج اگر کڑوا پھل آپ نے دے دیا تو کیا میں ان احسانات کو بھول جاؤں؟ میں ان احسانات کو نہیں بھولوں گا، اس لیے میں نے اس کڑوا پھل کو بھی کھا لیا۔ اس چیز کو غور سے سنیے، مثلا آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے، لیکن کبھی اگر تنگی یا مصیبت آپ کو لاحق ہو جائے، کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے یا آزمائش آپ سے کر رہا ہے، تو کیا آپ ان احسانات کو بھول جائیں گے؟ تو ایاز نے کہا مالک میں نے اس لیے اس پھل کو کھا لیا، پھل تو کڑوا تھا لیکن میں نے کھا اس لیے لیا تاکہ میں آپ کا احسان کو نہ بھولوں اور آپ کا شکر ادا کرو، اس لیے میں نے اس پھل کو کھا لیا۔ اب بادشاہ سمجھا رہے غلاموں، وہ وزیروں دیکھو میں نے تم سب سے کہا کہ تم نے پھینک دیا کیوں؟ تم سب نے کہا کہ بادشاہ یہ پھل کڑوا تھا، یعنی تم نے میرے اوپر آنچ آنے دیا، لیکن ایاز کو دیکھو انہوں نے میرے اوپر آنچ آنے نہیں دیا۔ ایاز تو میرا وہ غلام ہے جو میرے اوپر کبھی آنچ نہیں آنے دیتا ہے، مالک کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں رحمان کا بندہ وہی ہے جو اپنے مالک پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتا ہے۔ مثلا ہمارے ساتھ ایک ہندو بھی ہے، ہمارے ساتھ ایک عیسائی بھی ہے، ہمارے ساتھ ایک یہودی بھی ہے، اور ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم 4 ساتھی ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، لیکن 3 ساتھی غریب، 3 ساتھی مالدار ہیں اور ہم غریب ہیں۔ اور اگر عیسائی ہم سے کہے وہ مسلمان، وہ مسلم بھائی آپ کو اللہ نے غریب بنایا ہے، یہودی کہے کہ وہ مسلمان بھائی آپ کو اللہ نے غریب بنایا ہے، یہودی کہے، عیسائی کہے، ہندو کہے، بدھزم کہے، آپ کو اگر چھوٹا دکھائیں تو آپ اس جگہ پہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مجھے غریب بنا دیا ہے، اللہ نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے، اللہ نے بھول کیا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس عیسائی بھائی کو سمجھا سکتے ہیں، اس جینی بھائی کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیے اللہ ہر ایک کی قسمت میں ہر کچھ نہیں لکھا ہے، کسی کو اللہ غریب کیا ہے تو کسی کو اللہ امیر کیا ہے۔ یہ دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا کی مثال ہے، تقوی کی مثال ہے، غریب امیر سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہی انسان ہے جو تقوی رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو تقوی رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں مالداری کے اعتبار سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہمارے پاس 10 روپیہ دینے کی اوقات ہے اور کسی کے پاس لاکھ روپیہ دینے کی اوقات ہے۔ ہم یہاں 10 روپیہ اگر چندہ میں دیتے ہیں، وہ لاکھ روپیہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعرہ ان کی طرف سے بلندی ہو، ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب سے بڑا ہے، ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنتی ہے اور ہم جہنمی ہے۔ ہمارے پاس 10 روپیہ دینے کی طاقت تھی، ہم نے 10 روپیہ دے دیا، ان کے پاس لاکھ روپیہ دینے کی طاقت تھی، انہوں نے 10 لاکھ روپیہ چندے میں دے دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے بڑا ہے، بلکہ تقوی کی بنیاد پر اگر آپ کی واقعتاً استطاعت 10 روپیہ کی ہے تو آپ 10 روپیہ ہی دیجئے۔ میرے بھائیوں ٹائم ختم ہو گیا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اللہ اور بندے کے درمیان جو مثال ہے، رشتہ ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ زمین میں تکبر نہ کیجئے اور اللہ کی دل جوئی کے ساتھ عبادت کیجئے، دل جوئی کے ساتھ عبادت کیجئے گا، جو نیکی آپ کریں گے، جو کام کریں گے وہی صلہ آپ کو ملے گا۔ اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص نیت سے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور دنیا میں یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، ان کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میری بہنوں آپ سے بھی نصیحت ہے کہ آپ بھی اپنے حساب سے چلیے، آپ کو اپنی خبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی خبر میں جانا ہے، کوئی برائی کرے نہ کرے اس سے مطلب نہیں، ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس جلسے کو قبول عطا فرما، امن و امان قائم عطا فرما، وما توفیق الا باللہ۔